پاکستان کی خود مختاری علاقائی سالمیت مقدس و ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان تمام ریاستوں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے۔ قومی وقار اور عوام کے منگوں پر کبھی کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب۔ پیشہ ورانہ مہارت کا معیار برقرار رکھنے، تربیت کے دوران بہترین کارکردگی دکھانے اور فوجی جوانوں کا مورال برقرار رکھنے پر زور۔ انتخابات کے پرامن انعقاد میں پاک فوج اپنی آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق انجام دے گی۔ سیاسی سرگرمی کے نام پر آزادانہ منصفانہ انتخابات کے جمہوری عمل کو سبوتاژ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ریاست کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے دہشت گردوں، سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے مشیر ہوابازی فرحت حسین خان کی ملاقات۔ وزارت کے امور اور ہوابازی کے شعبے میں اصلاحات پر پیش رفت کے حوالے سے آگاہ کیا۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر عامر بلال کی بھی ملاقات۔ وزارت صحت کے امور سے متعلق گفتگو۔ مچ سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 21 ہو گئی۔ 30 جنوری کو کیے گئے آپریشن کے دوران 9 اور 31 جنوری کے کلیئرنس آپریشن میں مزید 12 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ ISPR خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال، الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج طلب۔ وزیر داخلہ، سیکرٹری داخلہ خیبر پختونخوا، بلوچستان کے چیف سیکرٹری، IG صاحبان اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نمائندے شریک ہوں گے۔ عوام کی خدمت پیپلز پارٹی کی سیاست کا محور ہے۔ سیاسی مخالفت کو ذاتی دشمنی میں بدلنے پر یقین نہیں رکھتا۔ عوام نئی سوچ اور قیادت کو منتخب کریں۔ پیپلز پارٹی ملک کو مسائل کی دلدل سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مالاکنڈ میں جلسے سے خطاب۔ کارکنوں کی محبت اور وابستگی ہمارے جذبے کو تقویت دیتی ہے۔ ماضی میں بھی عوام کی خدمت کے لیے کمر بستہ تھے، آج بھی تیار ہیں۔ 8 فروری کو نواز شریف کے شیروں کو منتخب کر کے ترقی کے سفر کا دوبارہ آغاز کریں۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا ظفرآباد میں جلسے سے خطاب۔ عوام سے وعدے نبھانا، ووٹ کو عزت دینا ہے۔ ملک کی خوشحالی کے لیے پہلے بھی کام کیا، آئندہ بھی عوام کی خدمت فرض سمجھ کر کریں گے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی لاہور میں ڈیجیٹل میڈیا کے افراد سے گفتگو۔ غزہ میں مزید 149 فلسطینی صہیونی بربریت کا شکار، شہداء کی مجموعی تعداد 26,900 ہو گئی۔ 25 فلسطینی ایک ہی حملے میں شہید، متعدد زخمی۔ ہسپتال بھی اسرائیلی دہشت سے محفوظ نہیں۔ صہیونی فوجیوں کا خان یونس کے الامن ہسپتال پر دھاوا، ہسپتال خالی کرنے کا حکم۔ کا مکروہ چہرہ دنیا پر آیا، مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے۔ 50 لاکھ سے زائد ہندوؤں کو کشمیر کا ڈومیسائل دے دیا گیا۔ 5 لاکھ پنڈتوں کے لیے اسرائیل کی طرز پر کالونیاں بنانے کا منصوبہ۔ 56,000 ایکڑ اراضی پر ہندوستانی فوج کا ناجائز قبضہ۔ آرٹیکل 370 اور 35A کی غیر آئینی تنسیق، جنیوا کنونشن کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں خواتین کی عصمت دری، 1989 سے 2020 تک 11,224 کشمیری خواتین بھارتی فوج کے ہاتھوں جنسی زیادتی کا شکار ہو چکی۔ متاثرہ کشمیری خواتین انصاف کی منتظر۔ کشمیری عدالتوں میں 1000 سے زائد زیادتی کے مقدمات زیر التوا۔ بھارتی فوج اجتماعی زیادتی کو خوف پھیلانے اور اجتماعی سزا کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ۔ انتخابات میں کامیابی کی خواہش مند مودی سرکار میڈیا سنسرشپ میں سرگرم۔ ہندوتوا نظریہ پرستوں کے مظالم کی رپورٹنگ کرنے والی ڈیٹا ویب سائٹ ہندوتوا واچ اور نفرت انگیز تقاریر کی رپورٹنگ کرنے والی ویب سائٹ انڈیا ہی لیب کو بلاک کر دیا۔ مودی حکومت کی آزاد صحافت اور تنقیدی آوازوں کو دبانے کی طویل تاریخ موجود۔
میں سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کی سازش۔ امریکہ نے بھارت کو $3 ارب کے ڈرون کی فروخت روک دی۔ گرپتونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کی سازش کی ماہرین خیز تحقیقات کروائی جائیں۔ امریکہ کا مطالبہ۔ گرپتونت سنگھ پر حملے سے ایک ہفتہ پہلے امریکہ اور ہندوستان کے مابین ڈرون خریداری کا معاہدہ طے پایا تھا۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ملک بھر میں مؤثر کریک ڈاؤن جاری۔ پنجاب میں مختلف کارروائیوں میں مزید 441 میٹرک ٹن کھاد، 165 میٹرک ٹن چینی اور بڑی مقدار میں آٹا برآمد۔ ستمبر سے جاری مہم میں اب تک کے 18,980 میٹرک ٹن کھاد، 2,403 میٹرک ٹن آٹا اور 7,603 میٹرک ٹن چینی برآمد کی گئی ہے۔ اسمگلنگ کے خلاف ایف سی بلوچستان نارتھ کی مہم۔ 30 جنوری کو ایف سی کی بڑی کارروائی۔ ایرانی ڈیزل پنجاب اسمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ 6 ٹرکوں سے 3 لاکھ لیٹر ایرانی ڈیزل برآمد۔ کارروائی بلوچستان کے ضلع مسلم باغ میں قومی شاہراہ N50 پر کی گئی۔ ضبط شدہ غیر قانونی ڈیزل ضروری کارروائی کے بعد حکام کے حوالے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت بالائی علاقوں میں بارش و اعلی باری۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے پہاڑوں پر برف باری۔ محکمہ موسمیات کی 4 فروری تک مزید بارش کی پیشگوئی۔ میں 5 سائیڈ ہاکی ورلڈ کپ۔ پاکستان نے سوئٹزرلینڈ کو 1 کے مقابلے میں 10 گول سے شکست دے کر نویں پوزیشن حاصل کر لی۔ زکریا حیات کی ہیٹ ٹرک۔ FIH کی جانب سے پاکستان کو چیلنجرز ٹرافی دی گئی۔ اور قطر میں ایشین کپ فٹ بال ٹورنامنٹ۔ جنوبی کوریا اور ازبکستان کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئے۔ پری کوارٹر فائنل میں جنوبی کوریا کی سعودی عرب کے خلاف 4-2 سے کامیابی۔ ازبکستان نے تھائی لینڈ کو 2-1 سے ہرایا۔